اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ 2 سورۃ البقرہ آیت 127۔ پروردگار ہماری محنت کو قبول فرما کہ تو بہترین سننے والا جاننے والا ہے۔ نیک عمل کی قبولیت کی دعا۔ کوئی بھی کام جسے آپ چاہیں کہ خدا قبول کرے تو اس کام کو انجام دینے کے بعد اس دعا کی تلاوت کریں۔ مثلا نماز اور قرآن پڑھنے کے بعد یا کسی کی مدد کرنے کے بعد یا کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد اس دعا کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورہ 2 سورۃ البقرہ آیت 250۔ خدایا ہمیں بے پناہ صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثبات دے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں نصرت عطا فرما۔ کفار کے مقابلے میں نصرت اور صبر و استقامت کی دعا۔ اس دعا کو قنوت میں پڑھا جا سکتا ہے تاکہ خدا ہمیں صبر اور ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ کفار کے مقابلے میں نصرت یا جب بھی کوئی اچھا کام کرنے میں پریشانی کا سامنا ہو اس دعا کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ سورہ 6 سورۃ الانعام آیت 162۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ رب العالمین کی بزرگی کا اقرار۔ اس دعا کو تلاوت کر کے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں اور ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس دعا کو اقامت کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سورہ 3 سورہ آل عمران آیت 8۔ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ وسعت قلب اور رحمت کی دعا۔ زندگی کے ہر قدم پر رہنمائی، پریشانی دور ہونے اور صحیح راستے پر ہونے، نیز دلوں میں کجی، گمراہی نہ پیدا ہونے کی دعا، تاکہ پروردگار عالم ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ سورہ 27 سورۃ النمل آیت 19۔ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کرے۔ شکران نعمت اور رضائے الہی کی دعا۔ اللہ کی وہ تمام نعمتیں جو اس نے آپ اور آپ کے والدین کو عطا کی ہیں تاکہ آپ نیک کام انجام دیتے رہیں، ان کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دعا کی تلاوت کریں۔ اس دعا کو قنوت میں اور کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے۔
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين۔ سورہ 43 سورۃ الزخرف آیت 13۔ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ورنہ ہم اس کو قابو میں لا سکنے والے نہیں تھے۔ سفر کی دعا۔ اس دعا کو سفر پر جانے سے پہلے پڑھیں، مثلاً گاڑی میں سفر کرتے ہوئے، مسجد جاتے ہوئے، جہاز پر سفر کرتے ہوئے اس دعا کی تلاوت کریں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سورہ 14 سورہ ابراہیم آیت 41۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہو۔ دعا برائے مغفرت والدین و مومنین۔ اس دعا کو اپنے والدین کی اور دیگر مومنین کی مغفرت کے لیے پڑھیں۔ اس دعا کو قنوت میں، کسی کی تدفین پر اور کسی مرحوم کی یاد آنے پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ 20 سورہ طٰہٰ آیات 25 تا 28۔ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہا کو کھول دے کہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ وسعت قلب و کام کے آسان ہونے کی دعا۔ اس دعا کو کسی بھی امتحان اور کسی بھی مشکل کام کے کرنے سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ سورہ 14 سورہ ابراہیم آیت 40۔ پروردگار مجھے اور میری ذریت میں نماز قائم کرنے والے قرار دے، اور پروردگار میری دعا کو قبول فرما۔ دعاؤں اور نماز کی قبولیت کی دعا۔ اس دعا کو قنوت میں پڑھ سکتے ہیں تاکہ باقاعدگی سے نماز پڑھنے میں خدا ہماری مدد کرے۔ اس دعا کو حاجت طلب کرنے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دعا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ 21 سورۃ الانبیاء آیت 87۔ پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے، اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ دعائے مغفرت اور خدائے بزرگوار کی وحدانیت کا اقرار۔ یہ دعا مغفرت طلب کرنے کے لیے ہے۔ اگر اس دعا کو سجدے میں تلاوت کیا جائے تو بہت فائدہ مند ہے۔ رمضان المبارک میں ہر واجب نماز کے بعد پڑھنے کی دعا۔ یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر وهذا شهر عزمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے بلندتر، اے بزرگی والے، اے بخشنے والے، اے مہربان، تو ہی بڑائی والا پروردگار ہے جس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سننے دیکھنے والا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جسے تو نے بزرگی دی، عزت عطا کی، بلندی بخشی، اور بھی مہینوں پر عنایت کی ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے تو نے مجھ پر فرض کیے ہیں، اور وہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں تو نے قرآن اتارا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل کی تفریق ہے۔ تو نے اس مہینے میں شب قدر رکھی اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ پس اے احسان کرنے والے، تجھ پر احسان نہیں کیا جا سکتا۔ تو احسان فرما مجھ پر میری گردن آگ سے چھڑا کر، ان کے ساتھ جن پر تو نے احسان کیا، اور مجھے جنت میں داخل فرما اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔